نماز میں کئی تبدیلیاں ہوئی. 17 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھا. اب مکہ میں جب تک آپ تھے تو آپ ایسے مقام پر کھڑے ہوتے کہ مسجد اقصیٰ و حرم دونوں بالکل سیدھ میں ہوتے. لیکن جب وہاں گئے تو صورتحال یہ ہوئی کہ مسجد حرام کعبۃ اللہ پیٹھ کی طرف اور مسجد اقصیٰ سامنے. آپ بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھیں دوسرے پارے میں پوری بحث گزر گئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم بار بار تمہارا نظریں اٹھا کر چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. کیا آپ کے دل میں تھا؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا. اللہ نے قبلہ تبدیل کیا اور اس کے بعد کہا یہ اس لیے تھا کہ آزمائش تھی. آزمائش کیسے؟ جو لوگ مکہ کے تھے ان کے نزدیک محترم کیا تھا؟ کعبۃ اللہ. لیکن جب ایمان لائے تو اب کدھر رک کر کے نماز پڑھنا ہے؟ مسجد اقصیٰ کی طرف. آزمائش، امتحان. ایمان رہتا ہے جب، تقویٰ جب رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اور جو لوگ وہاں ایمان لائے دوسرے لوگ، ان کے لیے آزمائش کی 17 مہینہ ایک طرف رک کے نماز پڑھا ہے. اب اس کے بعد پلٹا دیا گیا. اب منافقین نے کیا کیے؟ سوالات کرنا شروع کر دیے. دیکھیے فرق. ارے پہلے جدھر رک کر کے نماز پڑھتے تھے اگر وہ صحیح تھا تو یہ کیوں تبدیل کیا، اور غلط تھا تو وہ نماز. اللہ نے پیارا جواب دیا ہے. کئی طریقے کا جواب ہے قرآن میں. لیزی ایمانکم، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. دوسری پارے میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف جھکتے ہو یا مغرب کی طرف. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ایمان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ماننا. اللہ نے کہا مشرق کی طرف جھک گئے، اللہ نے کہا مغرب کی طرف جھک گئے. مومن کو اس سے غرض نہیں حکم کس کا ہے، کیوں، کیا، یہ سب بہت بات کی بات ہے. اللہ کے نبی کی کیفیت آج صحابہ کرام کرتے تھے. یہ تحویل قبلہ مسجد نبی میں یہ حکم آیا. ایک صحابی مسجد قبلتین جو کچھ فاصلے پر مسجد نبی سے، وہاں پہنچے، نماز کھڑی تھی. آج بھی حج اور عمرہ کے جانے والے لوگ دیکھتے ہیں دونوں قبلے ہیں وہاں. حالت نماز میں کہا جا کر کے قبلہ تبدیل ہو گیا لوگوں نے. حالت نماز میں پوری نماز نہیں کی، آدھی نماز اس قبلے کی طرف، آدھی. اس کا نام ہی مسجد قبلتین ہے اس مسجد کا. حالت نماز میں اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے جوتا اتار کے پھینک دیا. تمام صحابہ نے پھینک دیا. اللہ کے نبی نے پوچھا تم نے کیوں پھینکا؟ مجھ کو تو جبرائیل نے آ کر کے کہا کہ جوتے میں کچھ لگا ہوا ہے، تو آپ نے اتار کر پھینک دیا. صحابہ نے کہا ہم نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا، بس یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرمانبرداری. تو متقی شخص جو ہوتا ہے وہ احکامات کا پابند ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب کہ وہ لوگ تقویٰ رکھتے تھے اور نیک کام کرتے تھے اور ایمان رکھتے تھے، مانتے تھے، حکم آتا فوراً مان لیتے، اور نیک کام کرتے پھر پرہیزگاری کرتے، اور ایمان رکھتے پھر پرہیزگاری کرتے ہو، اور خوب نیک عمل کرتے ہو. کیسی تھی ان کی نیکیاں؟ اگر بیان کیا جائے، مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرہیزگاری کیسی تھی. یہ مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ گھوڑوں کے پیروں کو باندھتے دونوں طرف سے، اور زمانہ جاہلیت میں، اور کاندھے پر رکھ کر دیوار پھاند جاتے. جب ایمان لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طاقت اور اس ہنر کا اسلام کے لیے استعمال کرو. اللہ نے جو جذبات ہمیں عطا کیے ہیں، ان جذبات کی صحیح پازیٹو نکاسی کا نام ہے اسلام. پازیٹو نکاسی. مال ہر آدمی کی خواہش ہے کہ کمائے. کیسے کمائے صحیح اسلام بتاتا ہے. مال خرچ کرنا ہر آدمی کی خواہش ہے، لیکن کہاں خرچ کرنا یہ اسلام بتاتا ہے. ہر جذبے کے بارے میں آپ کو ملے گا صحیح نکاسی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے جو بھائی
مشرکین مکہ جن کو ظلمن قید کیے ہیں ان کی رہائی کی بھی کوشش کرو. مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مکہ میں داخل ہوئے. ایک صحابی مشرکین مکہ نے صرف توحید کی بنیاد پر ان کو قید رکھا تھا اور ظلم کی انتہا تھی. آپ وہاں پہنچے. جب پہنچے تو ایک خاتون جن کی زمانہ جاہلیت سے شناسائی تھی, رات کا وقت تنہا ہے, سناٹا. مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا مرثد آؤ رات آج ساتھ گزارتے ہیں, بڑے دنوں کے بعد ملاقات. کیا پیارا جملہ کہا تھا, پرہیزگاری تقوی یہ ہے پرہیزگاری. مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا. یعنی اب میری خواہشات جو ہے نفسانی, اس کو بھی میں اپنی مرضی سے نہیں, اسلام نے جیسے اس کے استعمال کا, اس کو نکاسی کا طریقہ بتایا ویسے کروں گا. اب مجھ کو نکاح کر کے کرنا ہے. اب یہ نہیں, جملہ کیا ہے, میں مسلمان ہوں. سمجھ لیجیے ایک آدمی کے سامنے حرام ہے, میں مسلمان ہوں. مسلم جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں مسلم ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کی ناک میں سوراخ کر کے نکیل ڈال دی جائے. جب کسی جانور کی ناک میں نکیل ڈال دی جاتی ہے تو اس نکیل کو اگر آپ بچے کو دے دیں تو جانور مجبور ہو جاتا ہے, اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو ایسے ہی ایک آدمی مسلم ہوتا ہے تو اس کی نکیل اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ہو جاتی ہے. اب وہ جدھر لے جائے, اس کی خوشی, اس کا غم, اس کی تنہائی سب اللہ اور اس کے رسول کے حوالے. تب مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل کرے, یہ جملہ کہتے ہیں. تو وہ خاتون کہتی ہے سوچ لو. اب وہ تو بے حیا اور مشرکہ خاتون تھی, تو کہتی ہے سوچ لو اگر میرے ساتھ نہیں چلو گے شور مچا کر لوگوں کو جگا دوں گی. اب جان کے لالے پڑ سکتے تھے, لیکن اسلام داؤ پر نہیں لگایا. معمولی چیزوں پر بڑے بڑے دعوے کرنے والے قربان کر دیتے ہیں, معمولی مفاد پر اسلام کو قربان کر دیتے ہیں. سیاست ہے, ارے اس میں اسلام کی سیاست اسلام سے الگ ہے. ادارے چل رہے ہیں, اسلام نہیں, ڈونیشن ہے وہاں. ان تو عبدالامانات ہلا لیا. ہماری تجارتوں میں نفع کا معاملہ آ گیا, ختم بات. ذرا تو سوچئے, اس نے واقعی شور مچایا, آپ نے پرواہ نہیں کی, بھاگ کر کے ایک جگہ آپ نے پناہ لی. حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرما, واقعہ اپنے کلیجہ کانپ جاتا ہے. کیسے لوگ تھے اللہ نے جن کو چنا تھا اس زمین پر, اس دین کی امانت کی حفاظت کی ذمہ داری کے لیے جن کاندھوں پر دیا تھا. یوں ہی نہیں, اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, ایسا ایمان لاؤ. سمپل اور نمونہ ہے وہ اسلام کا. آپ نے پرواہ نہیں کی. کہتے ہیں میں ایک جگہ چھپا, لوگ تلاش کرنے کے لیے نکلے شور کی وجہ سے. وہ لوگ پیشاب کر رہے تھے اور میں جہاں چھپا ہوا تھا ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ لوگوں کو پیشاب لگی, وہ پیشاب کرنے کھڑے ہو گئے. تو جہاں آپ چھپے تھے تو پیشاب کے چھینٹے آپ کے اوپر آ رہے تھے. اللہ اکبر. ذرا تصور کیجیے, گناہ سے بچے لیکن وہ گوارا ہو سکتا تھا پکڑے جائیں, قتل بھی کر دیے جائیں, وہ گوارا. لیکن اللہ کی پرہیزگاری, یہ اللہ کی نافرمانی گوارا نہیں. رات کی تنہائی, سناٹا, کوئی نہیں دیکھنے والا. یہ اس کے بعد جب چلے گئے, پھر میں گیا, وہ صحابی کو اٹھایا, پھر ان کو لے کر کے, معاف کیجیے گا, پھر ان کو لے کر کے چلا. کچھ دور جانے کے بعد کہا کہ تم نے تو مجھ کو تھکا دیا, اور پھر ان کے بعد اتارا. یہ اللہ نے ان مومنین کا تذکرہ کیا ہے جو ایمان رکھتے ہیں, پرہیزگار ہیں, اللہ کے حکم کے آگے قیل و قال نہیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا نیک کام کرتے ہیں, پرہیزگاری کرتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں اور پھر پرہیزگاری کرتے ہیں, خوب نیک عمل کرتے ہو. اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے.